تیاری بھی کی ہے تو اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ عصر میں ٹائم کم ہے اور کئی یہاں پہ ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں، لہٰذا سب کو اپنی ذمہ داری بھرپور ادا کرنی ہے، لیکن کلیم بھائی نے نظامت اچھی کی، اس کے لیے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور مشتاق بھائی اور مولانا سفیان صاحب نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے خطاب فرمایا ہے۔ اس سے پہلے مولانا ظفر الدین ندوی صاحب، مولانا عادل ندوی صاحب، سبھی حضرات نے تفصیل سے باتیں رکھی ہیں۔ در حقیقت یہ میٹنگ ایک مشاورتی میٹنگ ہے، یہاں پہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہونی تھی، لیکن بہرحال اللہ جس سے جو کہنا دے اور اس سے ہم لوگوں کا کہیں نہ کہیں ظاہر بات ہے سبھی کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو مشاورتی میٹنگ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں تو جو پوائنٹس رکھے گئے ہیں کہ سنی بورڈ کو کیا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کے کیا مشورے ہیں، بغیر کسی تکلف کے آپ حضرات کو مشورے دے سکتے ہیں، اس میں کون کیا تعاون کر سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم زندہ رہیں تو پورے عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہیں، ہم زندگی گزاریں تو پورے آب و تاب اور پورے وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ شہر لکھنؤ جو کہ ایک تاریخی اور علمی اور ادبی شہر ہے، اس شہر نے ہمیشہ پورے ہندوستان کی رہنمائی کی ہے، اس شہر نے ہمیشہ پورے ملک کو ایک ڈائریکشن اور ایک سمت متعین کر کے دی ہے، اور پورے ملک نے اس کی پیروی کی ہے، اور پورے ملک نے کہیں نہ کہیں لکھنؤ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ پایا ہے۔ لہذا اس نقطۂ نظر سے اہل لکھنؤ کی اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آج کل کے کیا مسائل ہیں، کن مسائل سے ہم اور آپ پورا ملک دو چار ہے، وہ بھی آپ حضرات ہم سے بہتر ان باتوں سے واقف ہیں۔ آل انڈیا سنی بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن اور آئین اور سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمیں حقوق ایز این انڈین سٹیزن دیے گئے ہیں، وہ ہم کس طریقے سے باعزت طور پر حاصل کرنے بغیر کسی کے آگے اپنا دامن پھیلائے ہوئے اور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اگر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اگر اپنا دامن پھیلاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں۔ اگر مسلمان کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے، کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو صرف ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ آل انڈیا مسلم، آل انڈیا سنی بورڈ کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ تھوڑا تھوڑا عمل کر لیں تو ایک بڑا چینج اور ایک بڑا بدلاؤ سوسائٹی میں لا سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی تنظیموں کے تحت اور ذاتی طور پر کچھ نہ کچھ خدمت انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے زندگی کے آدھے سے زیادہ وقت گزار چکے ہیں، اور خاص کر جو لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں چھوڑ کر سبھی لوگ آدھے سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم کیا کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد دنیا ہمیں اور آپ کو یاد رکھے۔ اس سوچ کو لے کر کے ہم 5-6 لوگ بیٹھے اور یہ 20 پوائنٹس ترتیب دیے گئے، اور ہم لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ پورا ملک چھوڑ دیجیے، صرف اگر ہم اپنے شہر میں ان 20 پوائنٹس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ایک ملک کے لیے بڑی خدمت ہوگی، اس قوم کے لیے بڑی خدمت ہوگی۔ ظاہر بات ہے ایز اے مسلم ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو تبلیغ دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوئی ہے ہم اس کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ صرف اور صرف اپنے محلے کی ذمہ داری لے لیں تو ایک بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے۔ تعلیم جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم اپنے بچوں کو کہاں تک تعلیم دینے میں کامیاب ہیں۔ غربت کو، غریبی کو، مفلسی کو اسلام پسند نہیں کرتا، تو غربت اور مفلسی کو ہم کہاں تک دور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو اور اصلاح معاشرے کے سلسلے میں کہا گیا کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں
دوسرے سماجوں کی طرح ہمارے اندر بھی وہی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جو دوسرے سماج میں آلریڈی پہلے سے موجود ہیں، تو پھر ہم ایک اعلیٰ امت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے